اللہ کے پیارے نبی جب کل قیامت کے دن اپنی امتیوں کو حوض کوثر کا پانی پلائیں گے جس کو پینے کے بعد کسی کو پیاس نہیں لگے گی، تو جس نے بدعت کی ہوگی دنیا میں، جس نے دین کے اندر نیا نیا کام نکالا ہوگا، اللہ کے پیارے نبی جب اس کو کوثر کا جام پلانے کی کوشش کریں گے تو فرشتے روک دیں گے۔ فرشتے کہیں گے اللہ کے نبی آپ ان کو حوض کوثر کا پانی نہیں پلا سکتے۔ اللہ کے نبی فرمائیں گے یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، یہ تو میرا کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں، اے فرشتوں تم مجھے کیوں منع کر رہے ہو، ان کو پانی کیوں نہیں پلانے دے رہے ہو؟ فرشتے جواب دیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے اللہ کے نبی آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد دین میں کون کون سے نئے نئے گل کھلائے ہیں۔ تو بدعت سے جب تک ہم سماج کو پاک نہیں کریں گے سماج کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ اور آگے بڑھیے، سماج کی اصلاح کرنا ہے، ایک اور کام بھی کرنا ہے میرے بھائیوں، فرقہ پرستی کو ختم کرنا ہے، امت کو ایک کرنا ہے، امت کو لڑانا نہیں ہے، امت کو اتحاد، امت کے اندر ایکتا پیدا کرنا، یونٹی پیدا کرنا ہے۔ امت ایک کب ہوگی؟ جب اس امت کا پلیٹ فارم ایک ہوگا۔ امت کا پلیٹ فارم کیا ہوگا؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے مسلمانوں تم اللہ کی رسی کو مل کر کے تھام لو اور آپس میں فرقوں میں نہ بٹو۔ ابھی فیس بک کے اوپر ایک ویڈیو آیا، واٹس ایپ کے اوپر ایک ویڈیو آیا، ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے ہیں اور تقریر کے دوران یہ کہہ رہے ہیں او لوگوں وہابی جس گھڑے میں پانی پی لے اس گھڑے سے پانی نہ پیا کرو، اس گھڑے کو توڑ دو۔ وہابی جس چارپائی پر بیٹھ جائے اس چارپائی کو توڑ دو، اس چارپائی پر نہ بیٹھو۔ وہ کہتے ہیں کہ کتا اگر تمہارے برتن میں منہ لگا دے تو کتے کا منہ لگایا ہوا برتن تو پاک ہو سکتا ہے، مگر یہ وہابی نبی کا گستاخ ہے، یہ وہابی نبی کی گستاخی کرتا ہے۔ اس وہابی نے جس برتن میں منہ لگا دیا اس برتن کو کبھی تم ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ او لوگو اتنی نفرت کہاں سے لاتے ہو؟ او لوگو اتنی نفرت تم کہاں سے لاتے ہو؟ اگر تمہیں ہماری رسول کی محبت پر شک ہے آ جاؤ، ہم کلیجہ چیر کے تمہیں دکھانے کو تیار ہیں۔ ہاں ہم بدعات و خرافات تو نہیں کر سکتے، ہم تمہاری طرح رسول کی محبت کے نام پر ہم کیک تو نہیں کاٹ سکتے، ہم 12 ربیع الاول کو جلوس تو نہیں نکالتے، لیکن ہاں ہم تو نبی سے اتنا پیار کرتے، اتنا پیار کرتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم وہیں پر ہاتھ باندھتے ہیں جہاں میرے نبی نے نماز باندھا تھا۔ ہم اتحیات میں جب انگلی کو ہلاتے ہیں ہم وہیں پر انگلی کو حرکت دیتے ہیں جہاں پر ہمارے نبی نے حرکت دی تھی۔ ہم تو ہر کام نبی کے طریقے پر چلنے کی کوشش کیا کرتے ہیں۔ او لوگوں اتنی نفرت نہ پھیلاؤ، یہ امت پہلے ہی آج بہت سارے ٹکڑوں میں بٹی ہوئی ہے، اس امت کے اندر پہلے ہی بہت سارے مسائل ہیں، اس امت کو مزید پریشان نہ کرو۔ میرے پیارے ساتھیو آج تم مرغا کھا کھا کر کے اور بہترین کھانے کھا کھا کر کے تم لوگوں کو توڑنے کا کام کر رہے ہو، میرے نبی نے تو پتھر کھا کھا کے لوگوں کو جوڑنے کا کام کیا تھا۔ او لوگوں میرے نبی نے پتھر کھا کے جوڑا تھا اور تم مرغا کھا کر کے اور تم چکن کھا کر کے لوگوں کو توڑنے کا کام کر رہے ہو۔ او لوگوں میرے نبی نے تو اس امت کو کیا بنایا تھا؟ آپ نے فرمایا المومن للمومن کالبنیان یشد بعضہ بعضا۔ او لوگوں مسلمان کو مسلمان کا ہمدرد ہونا چاہیے، مسلمان کو مسلمان کی مدد کرنے والا ہونا چاہیے۔ اللہ کے پیارے نبی ایگزامپل دیتے ہیں، مثال دیتے ہیں، کالبنیان یشد بعضہ بعضا، جیسے ایک بلڈنگ کھڑی ہوتی ہے، ایک عمارت کھڑی ہوتی ہے، عمارت کے اندر ہر اینٹ دوسری اینٹ کو طاقت دیتی ہے، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کی طاقت بن جائے۔ فلسطین کے بچے مریں تو کلیہ چک کے مسلمان کو بھی درد ہو، اور دنیا کے کسی خطے میں مسلمان کا خون بہے تو بھارت کے مسلمان کو بھی تکلیف پہنچے۔ یہ ہوتا ہے اسلامی محبت اور اسلامی بھائی چارہ۔ میرے نبی نے یہ بھائی چارہ آپ کے اندر پیدا کیا تھا۔ اور میرے بھائیوں اتنا ہی نہیں، اللہ کے نبی نے یہاں تک فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم وتعاطفہم وتراحمہم کمثل الجسد الواحد۔ او لوگو آپس میں اتنی محبت کیا کرو، اتنی ہمدردی کیا کرو، اتنا پیار کیا کرو جیسے انسان کا شریر ہوتا ہے، جیسے انسان کی باڈی ہوتی ہے۔ اذ اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى، اگر بدن کے اندر کوئی ایک انگ بھی اگر بیمار ہو جاتا ہے سارا بدن بے چین ہو جاتا ہے، سارا بدن
बुखार में मुब्तला हो जाता है, पूरी बॉडी में फीवर हो जाता है। ओ लोगों, जिस तरीके से इंसान का शरीर एक दूसरे से कनेक्टेड है, ऐ मुसलमानों तुम एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाओ। इसीलिए हमें सलाम सिखाया गया। दुनिया के और मजहब के लोग, हमारे हिंदू भाई जब मिलते कहते राम राम, जय श्री कृष्ण। हमारे ईसाई भाई मिलते हैं कहते हैं गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। हमारे सिख भाई मिलते हैं कहते सत श्री अकाल। उनके अपने अपने नारे हैं, मगर मुसलमान जब मिलता है तो क्या कहता है? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुसलमान ये बोलता है, दुश्मन भी सामने आ जाए, अल्लाह के नबी ने फरमाया जिसे तुम पहचानते हो उसे भी सलाम करो, जिसे नहीं पहचानते उसे भी सलाम करो। जब हमने सलाम कर दिया, सारी नफरत तो हवा हो गई, सारी नफरत तो मिट गई। जब मैंने अपने दुश्मन से कह दिया अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, तो दुश्मनी तो मैंने तभी खत्म कर दी क्योंकि मैंने कह दिया, ऐ मेरे दुश्मन, मैं सलामती की दुआ कर रहा हूं तेरे लिए, मैं रहमत की दुआ कर रहा हूं तेरे लिए, मैं बरकत की दुआ कर रहा हूं तेरे लिए। इतनी बड़ी दुआ जब मैंने दे दी तो फिर दुश्मनी कहां रह गई? इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मैं तुमको वो नुस्खा बताता हूं। ओ लोगों, तुम जन्नत में नहीं जा सकते जब तक तुम एक दूसरे से मोहब्बत ना करो, और मैं तुमको बताता हूं कि वो कौन सा तरीका है। जब तुम उस पर अमल करोगे तो एक दूसरे से मोहब्बत करने लगोगे। अफ्शुस सलाम बैनकुम, आपस में सलाम को बढ़ाओ, एक दूसरे को सलाम किया करो। जितना सलाम को बढ़ाओगे उतनी मोहब्बत तुम्हारे अंदर पैदा होगी। मेरे भाइयों, समाज की इस्लाह करना है, नफरत को खत्म करना पड़ेगा, फिरका परस्ती को खत्म करना पड़ेगा। ठीक है, मसलक का इख्तिलाफ है, हमारे बहुत सारे मुसलमान भाई बहुत सारी गलतियों में मुब्तला हैं। हम प्यार से, मोहब्बत से, अखलाक से उनकी हम इस्लाह करेंगे, मगर हम नफरत का चूरन नहीं बांटेंगे, हम नफरत का प्रचार नहीं करेंगे, हम गले लग करके मोहब्बत के साथ काम करेंगे। मेरे भाइयों, समाज की इस्लाह करना है, एक और काम भी करना है। अभी 2-3 हफ्ता पहले जुमा का खुतबा मैंने इसी कलियाचक में एक जगह पड़ती है मालदार पाड़ा, वहां पे मैंने जुमा का खुतबा दिया, टाइम दिया मैंने, लेकिन मजबूरी आ गई। मेरा प्रोग्राम रात में खड़गपुर में था, ट्रेन से मुझे सुबह वंदे भारत से हावड़ा से आपके मालदा उतरना था। ट्रेन मेरी 5 मिनट में लेट पहुंचा, मिस हो गई। मेरा जुमा भी रास्ते में चला गया, जुमा मैं नहीं पढ़ा पाया। कल मेरे पास एक मैसेज आया, उसी मालदार पाड़ा के एक नौजवान का मैसेज आया, और उसने कहीं से मेरा नंबर हासिल किया। इसीलिए मैं नंबर भी आमतौर से नौजवानों को नहीं देता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है हर तरीके के लोग होते हैं। मैं जुमा के खुतबे में नहीं पहुंच पाया तो इसी कलियाचक के उसी इलाके के एक नौजवान ने मुझे मैसेज किया और कहा कि मौलवी साहब आप बहुत बड़े धोखेबाज हैं, बहुत बड़े धोखेबाज हैं, आपने धोखा दिया है। ये आज हमारे नौजवान का हाल है। आप अपने मेहमान की, अपने आलिम की इज्जत नहीं कर सकते, तो मेरे भाई ऐसे अखलाक का क्या मतलब है? आज हमें अपने अखलाक को भी सुधारने की जरूरत है। हम अहले हदीस हैं, हम शिर्क नहीं करते, हम मजार पे सजदा नहीं करते। इसका मतलब यह नहीं कि हमारे 100 खून माफ हो जाएंगे, हमें अपने अखलाक को भी अच्छा बनाना पड़ेगा। हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के नबी के पास आते और कहते हैं, अल्लाह के नबी मुझे कोई वसीयत कर दीजिए, मुझे कोई इंपॉर्टेंट बात बता दीजिए, मुझे कोई महत्वपूर्ण बात बता दीजिए। अल्लाह के नबी 2 बातें उनको बताते हैं। और कलियाचक वालों, सुल्तानगंज वालों, ये 2 बातें अगर आपने नोट कर ली, मैं समझता हूं कि मेरी पूरी तकरीर कामयाब हो जाएगी। ये 2 बातें अगर आपने सीख ली। अल्लाह के नबी अबू ज़र ग़िफ़ारी से कहते हैं, ऐ अबू ज़र ग़िफ़ारी इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुन्ता, तुम जहां भी रहो अल्लाह से डरो। अपने घर में हो तब भी अल्लाह से डरो, मस्जिद में हो तब भी अल्लाह से डरो, जलसे में गए हो तब भी अल्लाह से डरो, और मार्केट में हो तब भी अल्लाह से डरो, अपने कमरे में बंद हो तब भी अल्लाह से डरो, और पब्लिक के सामने हो तब भी अल्लाह से डरो। इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुन्ता, ऐ अबू ज़र ग़िफ़ारी तुम जहां पर भी रहो अल्लाह से डरते रहना। और दूसरी चीज, व अत्बिइस सय्यतल हसनत तमहुहा, ऐ अबू ज़र जब तुमसे कोई गुनाह हो जाए, जब तुमसे कोई गलती हो जाए तो जल्दी से कोई नेकी कर लो, तुम्हारी नेकी तुम्हारे गुनाह को मिटा डालेगी। जब तुम कोई गुनाह कर दो, कोई गलती हो जाए तो जल्दी से कोई नेकी कर दो, जब तुम नेकी कर लोगे तो तुम्हारे गुनाह को अल्लाह ताला माफ कर देगा। और तीसरी चीज, व खालिक़िन नास बिखुल्क़िन हसन, ऐ अबू ज़र लोगों से अच्छे अखलाक से पेश आया करो, लोगों के साथ बुरा व्यवहार
ویوہار نہ کیا کرو، لوگوں کے ساتھ بدتمیزی نہ کیا کرو۔ میرے نوجوان ساتھیوں، اپنے اخلاق کو بہتر بناؤ، اپنے اخلاق کو بہتر بناؤ، اپنی گفتگو کو، اپنے بیہیویئر کو اچھا بناؤ۔ حضرت لقمان اپنے بچے کو کیا نصیحت کرتے ہیں؟ وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اے میرے بچے تو گال پھلا کر کے لوگوں سے نہ ملا کر، اے میرے بچے تو گال پھلا کر کے لوگوں سے نہ ملا کر، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور تو زمین میں اکڑ کر کے نہ چلا کر۔ چار پیسے کما لیے تو اکڑا نہ کرو۔ تمہارے پاس بڑے بڑے نیتاؤں سے تمہارا تعلق ہو گیا، تم ایم ایل اے صاحب کے ساتھ چلنے لگے، تم ایم پی صاحب کے ساتھ چلنے لگے، تم پریزیڈنٹ کے ساتھ چلنے لگے، تم پردھان منتری کے ساتھ چلنے لگے، تمہارے اندر اہنکار آ گیا، تمہارے اندر تکبر آ گیا۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، تم زمین میں اکڑ کر کے نہ چلا کرو۔ تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ایک آدمی مارکیٹ میں جا رہا تھا، بہت سارا سامان اس نے لیا تھا، وہ ایک کلی کو تلاش کرنے لگا، کوئی کلی مل جائے، کوئی پورٹر مل جائے میرے سامان کو اٹھانے والا تو مجھے کچھ مدد مل جائے۔ ایک آدمی کو دیکھا سمپل ڈریس میں ہے، سمجھا یہ کلی کا کام کرتا ہے، کہا بھائی میرا یہ سامان میرے گھر تک پہنچا دو۔ اس آدمی نے اس کا سارا سامان اپنے سر پہ اٹھایا، اس کے ساتھ جانے لگا۔ راستے میں جو لوگ دیکھتے تو جو آدمی سامان اٹھائے ہوئے تھا اس کو دیکھ کے کہتے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے ابو عبداللہ آپ پر سلام، اے ابو عبداللہ آپ پر سلام۔ اب یہ بیچارہ پریشان تھا، سب لوگ اس کو سلام کر رہی ہے کون آدمی؟ تو ایک آدمی سے پوچھا کہ بھائی یہ کون آدمی ہے جس کو میں نے اپنا سامان اٹھانے کا کام دیا ہے؟ کہا رہے تم کو پتا نہیں یہ کون ہے؟ یہ اللہ کے رسول کے صحابی سلمان فارسی ہیں، اور یہ اس شہر کے گورنر ہیں، یہ مدائن کے گورنر ہیں۔ کہا یا اللہ، مدائن کے گورنر سے میں کلی کا کام کروا رہا ہوں؟ کہا ارے حضرت معاف کیجئے میں نے پہچانا نہیں تھا، جلدی سے یہ سامان اتار دیجئے۔ کہا نہیں، اب جب تک یہ سامان تمہارے گھر میں نہیں پہنچا دوں گا میں اپنے سر سے یہ سامان نہیں اتاروں گا۔ ان کے گھر تک سلمان فارسی نے وہ سامان پہنچایا۔ یہ سلمان فارسی کا اخلاق تھا، یہ صحابی کا اخلاق تھا۔ میرے نوجوان ساتھیوں، ہمیں اور آپ کو اپنے اخلاق کا بھی جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ قیامت کے دن اللہ کے ہاں جب ہماری نیکیوں کو تولا جائے گا تو جیسے روزے کو تولا جائے گا، نماز کو تولا جائے گا، زکوٰۃ کو تولا جائے گا، صدقہ خیرات کو تولا جائے گا، ہمارے اخلاق کو بھی تولا جائے گا۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما من شیء یوضع فی المیزان اثقل من حسن الخلق، اللہ کے یہاں ترازو پر سب سے وزنی، سب سے وزندار اگر کوئی چیز ہوگی تو اخلاق ہوگا۔ میرے بھائیو، اپنے اخلاق کو بہتر بنا دو۔ آپ کی گفتگو، آپ کی بات چیت، آپ کی ٹاکنگز، آپ کی بھاشا، آپ کا وکتویہ وہ بتاتا ہے کہ آپ کا مینر کیا ہے، آپ کا اخلاق کیا ہے۔ اسی لیے حضرت لقمان اپنے بچے سے کہتے ہیں اے میرے بچے، اونچی آواز میں لوگوں سے بات نہ کیا کر، وَقْصِدْ فِي مَشِيكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، جب تو چلا کر تو تیری چال بھی بہت تیز نہ ہو بلکہ بیچ کی چال ہو، اور جب تو بولا کر تو بہت چلا کر کے نہ بولا کر، درمیانی آواز میں بولا کر۔ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہوتی ہے۔ جانتے ہو گدھے کی آواز سب سے بری کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ گدھے کی آواز میں کوئی ردم نہیں ہوتا ہے، کوئی لے نہیں ہوتی ہے، کوئی سر نہیں ہوتا ہے، گدھا بس چلاتا ہے۔ تو چلانے والوں کو اللہ کے نبی نے پسند نہیں کیا ہے۔ میرے بھائیو، اپنے اخلاق کو بہتر بناؤ اور آگے بڑھیے۔ ایک بہت بڑی برائی ہم سماج میں یہ بھی دیکھ رہے ہیں، شادی بیاہ کے اندر بہت ساری غیر اسلامی چیزیں۔ اسی بنگال کے اندر ہم نے دیکھا ہلدی کی رسم ہو رہی ہے، اور ہلدی کی رسم جس دن ہو رہی ہے بہت بڑا فنکشن ہو رہا ہے، ساری لڑکیوں نے ہلدی کلر کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، سارے لڑکوں نے ہلدی کلر کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، پورا کھانا پینا ہو رہا ہے، اور کیا ہو رہا ہے صاحب؟ یہ ہلدی کی رسم ہو رہی ہے۔ مسلمان کی شادی ہے، مسلمان میں بھی اہل حدیث کی شادی ہے، سینے پر ہاتھ باندھنے والے کی شادی ہے، رفع یدین کرنے والے کی شادی ہے، لیکن ہلدی کی رسم اس کے گھر پہ ہو رہی ہے۔ منگنی کی سیریمنی اور منگنی کی رسم بھی اس کے گھر پہ ہو رہی ہے، اور سونے کی انگوٹھی دلہن کو بھی پہنائی جا رہی ہے، اور سونے کی انگوٹھی دلہے کو بھی پہنائی جا رہی ہے۔ او لوگو، یہ رسمیں کہاں سے آ گئیں؟ او لوگو، تم نے اپنے پورے نکاح کو، پورے شادی بیاہ کو آج غیر اسلامی بنا ڈالا، بالکل حرام بنا ڈالا۔ دیکھ لو آپ
400 बाराती आके खा रहे हैं। बारातियों के अलग नखरे हैं। कहीं तो साहब बारात इस बात पर लौट जाती है कि बिरयानी में गोश्त नहीं मिला, इस बात पर बारात लौट गई। कहीं के ऐसा भी हुआ है। बाराती आए हैं, गरीब लड़की का बाप बैंक से लोन लेकर के 400 बारातियों को खाना खिला रहा है। और मुझे बताओ कौन से इस्लाम की तालीम है, कौन से नबी की तालीम है, कौन से दीन की तालीम है मेरे भाई। लड़की की शादी करने वाला बाप अपनी लड़की की शादी करने के लिए मजबूर है बैंक से लोन लेने पर, उसे जहेज का इंतजाम करना है। पक्के अहले हदीस इलाके की बात कर रहा हूं, वहां पर भी जहेज का लेन देन हो रहा है। मेरे नबी ने 4 बेटियों की शादी की, किसको जहेज दिया मेरे भाई? सहाबा ने अपनी बेटियों की शादी में कब लोगों के सामने हाथ फैला के भीख मांगी और कर्जा लेके अपनी बेटियों की शादी की है? आपने बेटियों को बोझ बनाया है। और यही वजह है हमारे मुल्क में, हमारे भारत में हर साल लाखों बच्चियां मां के पेट में मार दी जाती हैं, क्योंकि उनका गरीब बाप नहीं चाहता है कि मेरे घर में एक और बेटी आए और मुझे फिर अपनी बेटी के लिए कर्जा लेना पड़े। बेटियों को बाप मां के पेट में मरवा देता है। मेरे भाई, अपने शादी ब्याह के सिस्टम को आसान करो मेरे भाई। समाज बहुत दूसरे तरीके पर जा रहा है। मैं कहीं कहीं जाता हूं, मुझसे नौजवान कहते हैं मौलवी साहब कोई नसीहत कर दीजिए, कोई कीमती बात बता दीजिए। मैं एक ही कीमती बात बताता हूं, शादी के काबिल हो गए वो शादी करो। उनके गार्जियन से कहता हूं, लड़कियों के बाप से कहता हूं, लड़के तो फिर भी कह देते हैं घर में मेरी शादी करा दो, लड़कियां बेचारी शर्माती है, वो नहीं कह सकती। लड़की 25 साल की हो गई, 28 साल की हो गई, 30 साल की हो गई, तुम शादी नहीं करा रहे हो, क्यों नहीं करा रहे हो? अरे मौलवी साहब क्या बताएं, हमारे बराबर का रिश्ता नहीं मिल रहा है। अपनी शर्तों को थोड़ा डाउन कर दो मेरे भाई, अपनी शर्तों को थोड़ा कम कर दो। अपनी बच्चियों की, अपने बच्चों की सही टाइम पर शादी करो। नहीं कराओगे, होटल्स खुले हैं, जिना के अड्डे खुले हैं। और अभी रिपोर्ट आई है, एक होटल कंपनी है जो पूरे भारत में जिसके होटलों में जिनाकारी होती है, उस होटल की कंपनी का सर्वे आया है, पूरे भारत में उस होटल को सबसे ज्यादा हैदराबाद शहर में यूज किया जाता है, और हैदराबाद में भी सबसे ज्यादा मुस्लिम इलाकों में यूज हो रहा है। आज आपकी मुसलमान लड़कियां इस रास्ते पर जा रही। कर्नाटक की हवेली से अभी एक न्यूज आई, 26 साल की मुसलमान लड़की 40 साल के गैर मुस्लिम रिक्शा ड्राइवर के साथ होटल के कमरे में पाई गई, बदकारी करते हुए पाई गई। ये हालात आपकी कौम के हैं मेरे भाई। हमारे उत्तर प्रदेश के बरेली शहर में 8 साल तक मदरसे में पढ़ने वाली लड़की आज गैर मुस्लिम के साथ अपने घर को, अपने बाप को, अपने परिवार को छोड़ के जाती है और गैर मुस्लिम के साथ शादी करती है और उसके मजहब में दाखिल हो जाती है, इस्लाम को छोड़ देती है। आपने क्या किया मेरे भाई? आपके इसी बंगाल में मैं देखता हूं जलसा हो रहा है, आपने औरतों का इंतजाम किया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके यहां जुमा की नमाज होती है मस्जिद में, जामा मस्जिद में। मैंने पूछा 10 मस्जिदों के बारे में, मैंने पूछा तो 10 मस्जिदों में से 3 मस्जिदों वालों ने कहा हमारे यहां औरतों का इंतजाम है, 7 मस्जिद वालों ने कहा हमारे यहां कोई इंतजाम नहीं। क्यों इंतजाम नहीं? क्या आपके पास पैसे की कमी है? नहीं, बहुत पैसा है आपके पास। आपकी शादियां बताती हैं बहुत पैसा है आपके पास, आपकी फजूल खर्ची बताती है बहुत पैसा है आपके पास, शादी ब्याह के मौके पर आपके लाखों के खर्च बताते बहुत पैसे हैं आपके पास। अगर बचाना चाहते हो अपनी कौम की बच्चियों को, अपनी महिलाओं को, अपनी बेटियों को, मेरी बात लिख लो। हर जुमा जहां आप मस्जिद में जुमा का इंतजाम करते हैं वहां लेडीज का अरेंजमेंट कंपलसरी, मैंडेटरी होना चाहिए, जरूरी होना चाहिए। आप औरतों का इंतजाम कीजिए और घर की तमाम औरतों को जुमा की नमाज में लेके जाइए। सास भी जाए, बहू भी जाए, बेटी भी जाए, मां भी जाए। हमारे यहां यह भी अजीब मसला है, 70 साल की बूढ़ी मां घर से निकलती है तो चादर में, नकाब में, बुरके में निकलती है, उसकी आंख भी नजर नहीं आती। और 18 साल की छोकरी निकल रही है, बाल खुले हुए हैं, लिपस्टिक लगा के, मेकअप करके, तमाम सर से पैर तक पूरी सज के संवर के निकल रही है। मां को पर्दे की, शरीयत ने पर्दे की छूट दी है। 60 साल की औरत हो जाए, शरीयत ने कहा अगर वो पर्दा उतना ना भी करे तो चलेगा। जिसको पर्दा करना चाहिए वो बेपर्दा घूम रही है, और 60 साल वाली जो बूढ़ी अम्मा है वो बेचारी पर्दा कर रही है। मेरे भाइयों, हमें समाज को बदलना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा कि समाज आज दूषित हो रहा है, समाज आज गंदा हो रहा है, और इस समाज को बचाने की जिम्मेदारी हम सबकी है। अगर बीवी अगर बेपर्दा घूम रही है, शौहर कहां मर गया?
اگر بیٹی بے پردہ گھوم رہی ہے باپ کہاں مر گیا؟ اگر بہن بے پردہ گھوم رہی ہے بھائی کہاں مر گیا؟ میں بتاؤں کہاں مر گیا؟ وہ بھائی خود بازار میں نظروں کا زنا کر رہا ہے، وہ باپ خود مارکیٹ میں بیٹھ کے بیڑی کا دھواں اڑا رہا ہے، اور وہ شوہر خود اپنی بیوی کو لے کر کے نمائش کرا رہا ہے اس کے حسن کی۔ میرے بھائیوں، آپ کو غیرت مند بننا پڑے گا، آپ کو حیادار بننا پڑے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ثلاثۃ لا ينظر اللہ عز وجل الیہم یوم القیامہ، تین لوگ ایسے ہوں گے قیامت کے دن جن کی طرف اللہ تعالیٰ دیکھے گا بھی نہیں، بات بھی نہیں کرے گا، پاک اور صاف بھی نہیں کرے گا۔ نمبر ایک، العاق لوالدیہ، اپنے ماں باپ کو ستانے والا، اپنے ماں باپ کو دکھ دینے والا، اپنے ماں باپ کو تکلیف دینے والا۔ مگر یہاں پہ رک جائیے، اگر ماں باپ کو کوئی صحیح بات پر آپ دکھ دے رہے ہیں، مطلب بلا وجہ ماں باپ آپ سے ناراض ہیں، شادی ہو گئی، اب ساس یہ طے کر رہی ہے کہ عورت کو کب مائکے جانا ہے کب نہیں جانا ہے، یہ کون سا اصول ہے میرے بھائی؟ یہ کون سا اصول ہے؟ کتنے گھروں میں ساس یہ بھی طے کرتی ہے کہ بہو کو کب نہانا چاہیے کب نہیں نہانا چاہیے۔ یعنی جوائنٹ فیملی سسٹم میں پرائیویسی نام کی کوئی چیز نہیں ہے، بہو بیچاری اپنی مرضی سے نہا نہیں سکتی، وہاں نند الگ پہرا دے رہی ہے، ساس الگ پہرا دے رہی ہے۔ اب وہاں پہ اگر شوہر کہتا ہے کہ میری بیوی ہے، میں نکاح کر کے لایا ہوں، یہ میری مرضی سے مائکے جائے گی، میری مرضی سے آئے گی، اب وہاں پہ ماں ناراض ہو جائے تو اس ناراضگی کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ صحیح بات پر جو اسلام کے حساب سے صحیح ہے، اگر اس بات پر بھی ماں باپ ناراض ہوتے ہیں تو کوئی مطلب نہیں ہے، وہاں پہ اولاد کو چاہیے ماں باپ کو منانے کی کوشش کرے۔ لیکن ہاں، بلا وجہ اگر کوئی ماں باپ کو دکھ دے رہا ہے، تکلیف دے رہا ہے، اور اپنے عیش و آرام پر خوب خرچ کر رہا ہے، ماں کا خیال نہیں کر رہا ہے، باپ کا خیال نہیں کر رہا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو دیکھے گا بھی نہیں۔ نمبر دو، والمرأۃ المترجلہ، وہ عورت جو مردوں کی نقل کرنے والی، مردوں کی چال ڈھال اپنانے والی ہو، مردوں کے جیسا کپڑا پہننے والی، اور مردوں کے جیسے چھوٹے چھوٹے بال رکھنے والی، اور مردوں کی شکل صورت اپنانے والی، مردانہ چال چلنے والی لڑکی۔ اور نمبر تین، الدیوس، وہ بے غیرت مرد، الذی یقر فی اہلہ الخبث، جس کے گھر میں بے حیائی ہو رہی ہو، جس کے گھر میں بے پردگی ہو رہی ہو، اور اس بے غیرت مرد کو کوئی فرق نہ پڑتا ہو۔ تو مرد اگر بے غیرت ہے تو صرف عورت ذمہ دار نہیں ہے، مرد بھی ذمہ دار ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج ہماری شادی بیاہ میں کیا ہو رہا ہے؟ ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے، دلہن کے کمرے میں کیمرہ مین آتا ہے اور دلہن کے ہر پوز کو وہ ریکارڈ کر رہا ہے، ہر اینگل سے وہ ریکارڈ کر رہا ہے۔ دلہن کی سہیلیاں اور گھر کی جوان لڑکیاں دلہن کے آس پاس بیٹھی ہیں، اور یہ ویڈیو کیمرہ والا بیچارہ ویڈیو ریکارڈنگ کر رہا ہے۔ اور یہ اس شادی میں مولوی صاحب نکاح پڑھا کے دعا کرتے اللہ تعالیٰ اس نکاح میں برکت دے دے۔ کہاں سے برکت آئے گی؟ جس نکاح میں آپ نے مولوی سے نکاح پڑھوانے کے علاوہ کوئی کام اسلام کے مطابق نہیں کیا، اس نکاح میں برکت کہاں سے آئے گی میرے بھائی؟ جس نکاح کی بنیاد بے حیائی پر ہے، جس نکاح کی بنیاد حرام کاموں پر ہے، اس نکاح میں برکت کہاں سے آئے گی؟ نتیجہ یہ ہے، شادی کم ہو رہی ہے، طلاق زیادہ ہو رہا ہے، شادی کم ہو رہی ہے، گھر ٹوٹ زیادہ رہے ہیں، کیونکہ برکت ختم ہو رہی ہے۔ رشتہ دیکھنے آپ جاتے ہیں، اچھی اچھی لڑکیاں، دیندار لڑکیاں، آپ رشتہ دیکھ کے آتے ہیں تو ماں آ کر کے کیا کہتی ہے؟ رشتہ تو بہت اچھا تھا، لڑکی کا کلر تھوڑا سا ڈاؤن تھا، تھوڑا سانولی تھی۔ ارے اللہ کی بندی، یہ کوئی سانولی ہے، کوئی گوری ہے، کوئی کالی ہے، یہ رنگ کس نے بنائے؟ اللہ نے بنائے، اس پہ انسان کا تو اختیار نہیں ہے نا۔ کسی کی 3 بیٹیاں ہیں، 2 بیٹیاں بڑی گوری چٹی ہیں، ایک بیٹی کا رنگ تھوڑا سا سانولا ہے، تو کیا اس سانولی لڑکی بیچاری اس کو ریجیکٹ کر دیا جائے؟ بیچاری پڑھی لکھی ہے، دیندار ہے، نمازی ہے، صرف رنگ ڈاؤن ہونے کی وجہ سے اس کو ریجیکٹ کر دیا جائے؟ یہ کون سا انصاف ہے میرے بھائی؟ ہمیں اپنی سوچ کو بدلنا پڑے گا۔ ان غریب بچیوں کو آج دینداری کے باوجود ریجیکٹ کیا جاتا ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے جب سمے سیما پار ہو جاتی ہے وہ لڑکیاں غلط راستے اٹھاتی ہیں۔ آج سماج میں آپ یہ منظر بھی دیکھیے میرے بھائی، کوئی لڑکی، کوئی عورت بیوہ ہو گئی، اس کے شوہر کا ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا، 1 سال کا بچہ ہے، بیوہ ہو گئی۔ اب سماج کیا کہتا ہے؟ صاحب، ارے عورت ہے، بچے کے سہارے زندگی گزار لے گی۔ میں کہتا ہوں دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے یہ، دنیا کا سب سے بڑا فراڈ ہے یہ۔
ایک بچے کے سہارے عورت زندگی گزار لے گی، اس کی جوانی، اس کی عزت، اس کی خواہشات، اس کی ڈیزائرز، اس کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ اس سماج کو ہمیں بدلنا پڑے گا، مطلقہ اور بیوہ عورتوں کی شادی کا بھی ماحول پیدا کرنا پڑے گا۔ جو لڑکیاں، جو عورتیں جوانی میں بیوہ ہو گئی، جوانی میں مطلقہ ہو گئی، ان کی شادی آپ نہیں کرائیں گے، غلط راستے وہ چنیں گی اور سماج میں گندگی پھیلے گی اور پھیل رہی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، شادی بیاہ میں یہ بہت ساری چیزیں ہیں جن کی ہمیں اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے تو آپ رشتوں میں دینداری کو ترجیح دیجیے۔ میں لڑکوں سے کہنا چاہتا ہوں، اپنی ماں سے کہہ دو، مجھے ماں میرے گھر میں کوئی جہیز نہیں چاہیے، میں چٹائی پر سو لوں گا، میری حیثیت ہوگی میں فرنیچر کا انتظام کروں گا، میں بیڈ کا انتظام کروں گا، میری حیثیت ہوگی میں ریفریجریٹر گھر میں لاؤں گا، ورنہ گھڑے کا پانی پی کے گزارا کر لوں گا، مگر مجھے جہیز کی بھیک میں ملنے والی فریج نہیں چاہیے، مجھے جہیز کی بھیک میں ملنے والی چارپائی نہیں چاہیے۔ اپنی ماں سے جا کے کہہ دو، مجھے دیندار بیوی لا کے دے دو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، لِيَتَّخِذْ أَحَدُكُمْ قَلْبًا شَاكِرًا وَلِسَانًا ذَاكِرًا وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً تُعِينُهُ عَلَى أَمْرِ الْآخِرَةِ۔ او لوگو، دنیا کی سب سے بڑی دولت تین چیزیں جس کے اندر پیدا ہو جائیں، اس کے پاس دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے۔ قلبًا شاکرا، ایک ایسا دل اپنے پاس پیدا کر لو جو اللہ کا شکر ادا کرنے والا دل ہو۔ وَلِسَانًا ذَاكِرًا، اور ایسی زبان اپنے پاس پیدا کر لو جو زبان اللہ کا ذکر کرنے والی ہو۔ وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً، اور ایسی ایمان والی بیوی اپنے گھر میں لے کے آ جاؤ، تُعِينُهُ عَلَى أَمْرِ الْآخِرَةِ، جو آخرت کے کاموں میں آپ کی مدد کرے۔ دیندار بیوی میرے بھائی آپ کے گھر میں آئے گی، آپ کے گھر کو جنت بنا دے گی۔ دیندار رشتوں میں دینداری کو ترجیح دو۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں، تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا۔ جب لڑکی کی شادی ہوتی ہے، چار چیزیں لڑکی کے اندر دیکھی جاتی ہیں۔ مال دیکھا جاتا ہے، خوبصورتی دیکھی جاتی ہے، اس کا خاندان دیکھا جاتا ہے، اور اس کو دینداری دیکھی جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّینِ، دیندار لڑکی کو ترجیح دو، کامیاب ہو جاؤ۔ آج حالات یہ ہے میرے بھائی، 8-8 9-9 سال کے بچے اور بچیاں، ان کے بھی انسٹاگرام پر فوٹوز، وہ بھی اپنے فوٹوز ڈال رہے ہیں، وہ بھی انسٹاگرام پر دوستیاں کر رہے ہیں، وہ بھی ٹیلی گرام اور واٹس ایپ پر تعلق قائم کر رہے ہیں۔ جو بچے ابھی ڈھنگ سے بالغ نہیں ہوئے، جو بچیاں ڈھنگ سے بالغ نہیں ہوئی، ان کو بھی گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا کلچر ان کے سماج میں پھیلایا جا رہا ہے۔ اور حالات یہ ہے، ابھی دلی کی نیوز آج میں نے موبائل پر پڑھی، دلی میں 8 سال سے لیو ان ریلیشن شپ میں رہنے والا، لیو ان ریلیشن شپ کا مطلب بغیر شادی کے مرد اور عورت ساتھ میں رہ رہے ہیں، لیو ان ریلیشن شپ میں رہنے والا اپنی اسی عورت کی 14 سال کی لڑکی کے ساتھ ریپ کرتا ہے، اور پھر پولیس اس کو اریسٹ کرتی ہے۔ حالات یہ ہیں، باپ بیٹی کا رشتہ بھی تار تار ہو رہا ہے، بھائی بہن کا رشتہ بھی تار تار ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اب دھیرے دھیرے دنیا محسوس کر رہی ہے، سماج کو اس گندگی سے بچانا ہے تو اسلام کے دامن میں آنا پڑے گا۔ اسلام نے ہمیں زنا کے دروازوں سے روکا ہے، زنا کے چور دروازوں سے اسلام نے روکا ہے۔ اسلام کہتا ہے لڑکا لڑکی بالغ ہو جائیں، 10 سال کا لڑکا ہو گیا، 10 سال کی لڑکی ہوگی، بستر الگ کر دو۔ 10 سال کا لڑکا لڑکی ہو گئے، بستر الگ کر دو۔ لڑکی کو مینسز آنے لگے، لڑکی بالغ ہو گئی، جوان ہو گئی، گھر سے نکلے تو پردے میں نکلے۔ جوان لڑکی کو کسی غیر محرم کے ساتھ تنہا مت رہنے دو، اکیلا مت رہنے دو۔ تمہاری خالہ کا لڑکا، تمہارے ماموں کا لڑکا، تمہارے کاکا کا لڑکا، تمہارے تایا کا لڑکا، یہ سب تمہارے لیے غیر محرم ہے۔ میری بہنوں، جس طریقے سے محلے کے اور گاؤں کے لڑکوں کو اپنے لیے غیر محرم سمجھتی ہو، اپنی خالہ کے، اپنے تایا کے، اپنے ماموں کے، اپنے چاچا کے لڑکوں کو بھی غیر محرم سمجھو۔ میری بہنوں، آپ کا دیور آپ کا بھائی نہیں ہے، آپ کے شوہر کا بھائی ہے۔ بھابھی اگر دیور کو ہنسی مذاق میں زیادہ چھوٹ دے گی، اگر بھابھی دیور سے زیادہ فرینک ہوگی اور دیور بھابھی کے بیچ کی سیمائیں ختم ہوں گی، تو وہاں پہ معاملات خراب ہوں گے، اور بہت سارے گھروں میں معاملات خراب ہو رہے ہیں۔ یہ فیس بک کا دور ہے، یہ فلموں کا دور ہے، یہ ویب سیریز کا دور ہے، یہ سماج میں گندگی کو پروسنے کا دور ہے۔ اس دور میں ہمیں اور زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ بچیاں جوان ہو جائیں تو باپ اپنی بچیوں سے بھی ایک احتیاط کرے۔ بچیوں کو چاہیے جب وہ جوان ہو جائیں، باپ بھی آئے تو اپنے دوپٹے اور اپنے کپڑے کا دھیان رکھیں۔
शैतान कब किसके दिमाग को कहां फेर दे, कब किसकी नजरें खराब हो जाएं, शैतान कब किसके, हमारे रगों में, हमारे बदन में खून की तरह शैतान दौड़ रहा है, और फितनों के इस दौर में कब किस रिश्ते में नापाकी आ जाए मेरे भाइयों, गारंटी नहीं है। इसलिए बड़ी एहतियात की जरूरत है, और महरम गैर महरम का फर्क अपने जवान होते बच्चों को बताने की जरूरत है। और आगे बढ़िए, एक दो चीजें और बयान करके बात खत्म कर रहा हूं। हमारे समाज में अगर इस्लाह करनी है समाज की, एक और चीज हम देख रहे हैं, हमारे नौजवानों का बिगाड़, हमारे नौजवानों के अंदर पाई जाने वाली मुख्तलिफ बुराइयां। हमारा नौजवान आज नशे में मुब्तला है, हमारा नौजवान आज रातों में 2-2, 3-3 बजे तक नाजायज बातचीत में लगा हुआ है, हमारा नौजवान आज गुंडागर्दी और क्राइम के कामों में लग रहा है। मेरे नौजवान साथियों, इस उम्मत का कैपिटल आप हैं, इस उम्मत का सरमाया आप हैं, इस उम्मत की उम्मीद आप हैं। अगर आपने अपनी रातों को बर्बाद किया, अगर आपने अपने जिस्म को नशे से बर्बाद किया, अगर आपने गलत और गंदी आदतों के जरिए अपनी जवानी को बर्बाद किया, कल आप न एक अच्छे शौहर बन सकते हैं, न एक अच्छे बाप बन सकते हैं, न एक अच्छे बेटे बन सकते हैं, न समाज के एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। इस समाज को आप कुछ देने के लिए आए हैं। अल्लाह कुरान में कहता है, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, ऐ मुसलमानों, तुम दुनिया की सबसे बेहतरीन कम्युनिटी हो, तुम दुनिया के सबसे बेहतरीन समाज के लोग हो, तुम्हें दुनिया के लिए कुछ देने के लिए बनाया गया है, तुम समाज को कुछ देने के लिए आए हो, तुम मानवता का कल्याण करने के लिए आए हो, तुम मानवता को नजात देने के लिए आए हो, तुम मानवता को जहन्नम की आग से बचाने के लिए आए हो। मेरे नौजवानों, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझो, अपने कर्तव्य को समझो, अपनी जिम्मेदारी को समझो। जवानी के एक एक मिनट का हिसाब अल्लाह ताला कल कयामत के दिन लेगा। मेरी नौजवान बहनों, आपसे भी कहता हूं, मेरे नौजवान भाइयों, आपसे भी कहता हूं, अपनी जवानी को गनीमत जानो। जवानी में जितना आप सजदा कर लेंगे, जितनी नमाज पढ़ लेंगे, जितना अल्लाह को राजी कर लेंगे, कल 50-60 साल के होने के बाद आप नहीं कर पाएंगे। बहुत सारी हसरतें लेके दुनिया से जाना पड़ेगा। मेरे भाइयों, मेरी माँ के इंतकाल को अभी 3 साल हो रहे हैं। 2020 में मेरी माँ का इंतकाल हुआ। माँ का सपना था हज करने का। लॉकडाउन के पहले माँ के हज का फॉर्म भरा। मैंने कई बार माँ से कहा कि उम्रा कर लो, माँ उम्रा करने के लिए तैयार नहीं हुई। हज का फॉर्म भरा गया, जिस साल हज का फॉर्म भरा गया उसी साल हज कैंसिल हो गया, लॉकडाउन लग गया, और अगले साल फिर भी लॉकडाउन लगा रहा, और अगले साल भी हज का फॉर्म नहीं भरा गया, और उसके अगले साल ही माँ का इंतकाल हो गया। ये सपना, ये हसरत, ये ख्वाहिश लिए हुए मेरी माँ चली गई। ये ख्वाहिश लिए हुए कितने लोग दुनिया से चले जाते हैं। मेरे नौजवान साथियों, अगर आज आपके पास पैसा है, आप उम्रा कर सकते हैं, आप हज कर सकते हैं, अभी कर लो। अभी आपकी शादी हुई है, मियाँ बीवी औलाद चाहते हैं, नेक औलाद चाहते हैं, जाओ चंद पैसे खर्च करो, उम्रा करो, और जा करके अल्लाह की बारगाह में रो करके दुआ मांगो, अल्लाह नेक और साले बेटा अता फरमाएगा। उम्रा कर लो, हज की ताकत है, हज कर लो, जवानी में इबादत कर लो। वल्लाह मैंने रोते हुए देखा है 70 साल के 60 साल के बूढ़ों को, जब वो हज करने गए, वो बेचारे व्हील चेयर पे दूसरे उनको तवाफ करा रहे हैं, वो बेचारे होटल से हरम में जाने की ताकत नहीं है, वो कमरे में बैठ के नमाज पढ़ते, वो रोते हैं कि काश हमने जवानी में नमाज पढ़ी होती, हमने जवानी में हज किया होता, हमने जवानी में अल्लाह की इबादत की होती। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, इग़तनिम खमसन क़ब्ल खमसिन, 5 चीजों की कदर करो 5 चीजों के आने से पहले। शबाबक क़ब्ल हरमिक, अपनी जवानी की कदर करो बुढ़ापे के आने से पहले। व सिहतक क़ब्ल सक़मिक, अपनी तंदुरुस्ती की कदर करो बीमारी के आने से पहले। व ग़िनाक क़ब्ल फ़क़रिक, अपनी दौलत की कदर करो अपनी गरीबी के आने के पहले। व फ़राग़क क़ब्ल शुग़लिक, अपने समय की कदर करो अपने व्यस्त होने से पहले। और 5वीं चीज, व हयातक क़ब्ल मौतिक, अपनी मौत के आने से पहले अपनी जिंदगी की कदर करो। मेरे नौजवानों, इस उम्मत को बड़ी उम्मीदें हैं, अपनी नौजवानी की हिफाजत करो। इसी तरीके से समाज की इस्लाह का एक रूप यह भी है कि वरासत में जिसका जो हक है वो दे दो। आपकी बेटियां भी आपकी वरासत की हकदार हैं। जो प्रॉपर्टी आपने बनाई है, जो जमीन आपने खरीदी है, जो पैसा आपने कमाया है, आपके मरने के बाद आपके बेटों के साथ साथ आपकी बेटियां भी उसकी वारिस हैं। बेटियों को आपने जहेज दे दिया, इसका मतलब यह नहीं कि बेटियां आपकी प्रॉपर्टी की वारिस नहीं बनेगी। और भाइयों से कहता हूं, बाप के मरने के बाद अगर आपने अपनी बहनों को उनकी प्रॉपर्टी में, उनके बाप के तरके में हिस्सा नहीं दिया, तो कल कयामत के दिन अल्लाह आपकी गर्दन पकड़ेगा। कल कयामत के दिन अल्लाह क्या आपकी गर्दन पकड़ी जाएगी। अल्लाह ने वरासत का मसला जब बयान किया तो कुरान में क्या फरमाया, वतिल्क हुदूदुल्लाह,
میرے بندو یہ وراثت کے جو قانون بیان کیے جا رہے ہیں یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. جو اللہ کی اطاعت کرے گا، جو رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا اور وہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حدودہ یدخلہ نارا خالدا فیہا. اور جو اللہ کی نافرمانی کرے گا، جو رسول کی نافرمانی کرے گا اور جو اللہ کے قانون کو توڑے گا، اس کو اللہ جہنم کی آگ میں ڈالے گا اور وہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ رہے گا. وراثت کے سلسلے میں اگر آپ نے اللہ کا قانون توڑا ہے، اللہ جہنم کی وعید سنا رہا ہے. میرے بھائیوں، وراثت کو صحیح طریقے سے جو حقدار ہیں ان کو دے دو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا. او لوگوں تم لوگوں کا حق ان کو دے دو ورنہ قیامت کے دن تمہیں دینا پڑے گا. حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ. قیامت کے دن سینگ والی بکری سے بھی قصاص لیا جائے گا اگر اس نے بغیر سینگ والی بکری کے اوپر ظلم کیا ہے. تو وراثت کو صحیح طریقے سے بانٹ دو. اور آخری چیز بیان کر کے میرے بھائیوں بات ختم کر رہا ہوں. اسی کلیا چک کے علاقے میں ایک صاحب بتانے لگے کہ ہمارے یہاں جب جلسہ ہوتا ہے تو ہر سال بردر فلاں کو بلایا جاتا ہے. علماء کو نہیں بلاتے، بردرز کو بلاتے ہیں. کیوں؟ بردرز کی فین فالوئنگ زیادہ ہے. فلاں بردر صاحب ہیں، وہ فیس بک کے اوپر لائیو کوسچن آنسر کرتے ہیں، لوگوں کے سوال کا لائیو جواب دیتے ہیں. اتنا لائیو تو علماء بھی جواب نہیں دیتے. میرے بھائی، علماء کی جگہ بردرز نہیں لے سکتے. یہ دور فتنوں کا دور ہے اور علماء کی جگہ آپ نے جاہلوں کو علماء کا مقام دے رکھا ہے. آپ کے بڑے بڑے اسٹیج پر آج جاہلوں کو، جن کو عربی زبان نہیں آتی، جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، ان کو آپ نے علماء کا مقام دے دیا ہے. اور علماء کے ساتھ آپ نے کیا سلوک کیا؟ علماء کے ساتھ آپ نے یہی سلوک کیا کہ جتنا آپ کے بچے کی پاکٹ منی کا خرچ ہے اتنا آپ کے مولوی صاحب کی تنخواہ ہے. آپ کے بنگلور میں سڑک پر صفائی کرنے والا اور جھاڑو دینے والا، وہ بھنگی، وہ صفائی کرمچاری، اس کی سیلری آج 18,000 ہے تو وہ لوگ اسٹرائک کر رہے ہیں کہ ہماری سیلری 30 سے 35,000 کی جائے. اور یہاں ہمارے مسجد میں 5 ٹائم کی نماز پڑھانے والا اور جمعہ کا خطبہ دینے والا ہمارا امام، ہمارا خطیب، اس کی تنخواہ 5,000 6,000. بڑی مشکل سے کہیں بڑے دل دریا والے لوگ ہیں تو 10,000. یہ ہم نے اپنے علماء کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے. میرے بھائی، ہمارے علماء کے لیے ہماری مسجدوں میں اتنی چھوٹی سی کوٹری بنائی جاتی ہے کہ عالم صاحب اکیلے رہیں، پریوار کے ساتھ نہ رہنے پائیں. عالم صاحب کا پریوار کہاں رہتا ہے؟ بہار میں، جھارکھنڈ میں. عالم صاحب مہینے میں ایک بار اپنی بیوی کے پاس، بچوں کے پاس جاتے ہیں. میرے بھائیوں، آپ کو اپنے بچوں کے ساتھ اور پریوار کے ساتھ رہنے کا ادھیکار ہے تو اس امام صاحب کو، اس عالم صاحب کو کیوں نہیں ہے؟ ان کے بچے اپنے باپ کے جیتے جی یتیم کیوں بنے ہیں؟ ان کی بیوی اپنے شوہر کے جیتے جی بیوہ کیوں بنی ہے؟ اس کا حساب بھی ہمیں قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں دینا پڑے گا. اپنے علماء کا خیال رکھو میرے بھائی، اپنے علماء کی ضرورتوں کا خیال رکھو. ان کو اتنی تنخواہ کم سے کم دو وہ عزت کی دال روٹی کما سکیں، وہ عزت کے ساتھ دنیا میں زندگی گزار سکیں. اور جو کام عالم کا ہے وہ عالم سے کراؤ، وہ مقام کسی غیر عالم کو مت دو. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت کے پہلے وہ دور آئے گا اللہ تعالیٰ دنیا سے علماء کو اٹھا لے گا. حتی اذا لم یبق عالما، یہاں تک کہ جب سارے علماء ختم ہو جائیں گے، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہلوں کو اپنا مفتی بنا لیں گے. فسئلوا فافتوا بغیر علم، اور جاہلوں سے لوگ فتویٰ پوچھیں گے اور وہ خوب فتویٰ دیں گے. آپ کے بنگال میں جاہل مفتیوں کی بڑی بھرمار ہے. جس کے یوٹیوب پر 1 لاکھ سبسکرائبر ہو گئے، بہت بڑا علامہ بن گیا صاحب. اس کے سبسکرائبر کی تعداد اور یوٹیوب چینل پر اس کو لائک کرنے والوں کے، اس کے فالوورز کی تعداد کے حساب سے یہ طے کیا جاتا ہے کہ وہ کتنا بڑا علامہ ہے. نہیں میرے بھائی، ایسے دور میں ہمیں اور آپ کو اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. ویورشپ کے حساب سے اور لائک کرنے والوں کے حساب سے علم طے نہیں ہوتا ہے. آپ مستند علماء، آپ کے علاقے کے، بنگال کے، بہار کے، جھارکھنڈ کے جو آتھینٹک علماء ہیں، جن کی عمریں گزری ہیں قرآن و حدیث کی خدمت کرنے میں، ان سے آپ اپنے تعلق کو مضبوط کیجئے، ان سے اپنے کنیکشن کو مضبوط کیجئے، ان سے فتویٰ پوچھئے. جھارکھنڈ کے بہت بڑے عالم تھے، اللہ مغفرت فرمائے، مولانا عبدالعزیز حقانی صاحب انتقال کر گئے. دھیرے دھیرے دیکھیے ابھی
مولانا اشرف الحق رحمانی صاحب بیمار چل رہے ہیں، ان کے حق میں دعا کیجیے، اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جو ہماری جماعت کے بزرگ علماء ہیں، جو حقیقت میں عالم ہیں، وہ دھیرے دھیرے دنیا سے جا رہے ہیں۔ کتنے علماء دنیا سے چلے گئے اور کتنے علماء بیمار ہیں۔ میرے بھائیوں، علماء سے جڑ کے رہیے، اور جب دنیا میں کوئی میٹر ہو جائے، ہر میٹر پر اپنی رائے مت دیجیے، فیس بک پر ہر میٹر پر فتویٰ مت جھاڑیے۔ آپ کے علماء اندھے نہیں ہیں، آپ کے علماء بہرے نہیں ہیں۔ جو چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں آپ کے علماء کو بھی نظر آ رہی ہیں۔ ان کی رائے کا انتظار کیجئے، ان کے موقف کا انتظار کیجئے، ان کا اسٹینڈ کیا ہے۔ ہر مسئلے میں آپ کودنے کی کوشش مت کیجئے۔ اپنے نوجوانوں کو ایک نصیحت کرتا ہوں کہ آپ جو قوم اپنے علماء سے اپنا تعلق توڑے گی، وہ قوم نہ گھر کی رہے گی نہ گھاٹ کی رہے گی۔ میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری ماں بہنوں، ہمیں بڑی بیماری ہوتی ہے، ہم پہلے اس کا علاج کراتے ہیں، ہم چھوٹی چھوٹی بیماریوں کو بعد میں دیکھتے ہیں۔ سماج کی اگر اصلاح کرنی ہے، سماج کو سدھارنا ہے، سماج کا سب سے بڑی بیماری کیا ہے؟ سماج کا سب سے بڑا پاپ کیا ہے؟ سماج کا سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ سماج کا سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ اس دھرتی کے اوپر اللہ کے ساتھ شرک کیا جائے، اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کے آگے سجدہ کیا جائے، اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور سے مدد مانگی جائے، اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کی بڑائی بیان کی جائے، اس سے بڑا پاپ کوئی نہیں، اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا پاپ شرک ہے میرے بھائی۔ ہمیں یہ پتہ لگ جائے ہمارے پڑوس کا نوجوان لڑکا زنا کر رہا ہے، ہم کو یہ پتہ لگ جائے پڑوسی شراب پی رہا ہے، ہمیں بڑا برا لگتا ہے کہ یہ تو شرابی ہے، یہ تو زانی ہے، یہ تو بلاತ್ಕಾری ہے، یہ تو بدکار ہے۔ ہم بڑی گھৃণا سے، بڑی نفرت کی نظر سے اس کو دیکھتے ہیں، مگر ہمارے پڑوس والا اللہ کو چھوڑ کر کے قبر پہ جا کر کے سجدہ کر رہا ہے، کسی پتھر کے بت کے آگے سجدہ کر رہا ہے، کسی جانور کے آگے ہاتھ جوڑ رہا ہے، پتھر کی شرمگاہ بنا کر کے اس کی پوجا کر رہا ہے، اللہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، ہمیں اس میں کوئی برائی نظر نہیں آتی ہے۔ معاف کرنا میرے بھائیوں، شراب پینا غلط کام ہے، زنا کرنا غلط کام ہے، چوری کرنا غلط کام ہے، مگر شرک کرنا سب سے بڑا غلط کام ہے۔ اللہ چوری کرنے والے کو معاف کر سکتا ہے، اللہ زنا کرنے والے کو معاف کر سکتا ہے، اللہ شراب پینے والے کی مغفرت کر سکتا ہے، مگر شرک کرنے کے بعد جو بغیر توبہ کی دنیا سے چلا گیا، اللہ قرآن میں اعلان کرتا ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار۔ او لوگوں، جو شرک کر کے دنیا سے چلا گیا اور اسی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا، اسی حالت میں وہ مر گیا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ جنت میں کبھی نہیں جائے گا، جنت اس کے لیے حرام کر دی، حرام، جنت حرام ہے اس کے لیے۔ میرا اللہ جو غفور الرحیم ہے، جو معاف کرنے والا ہے، جو غفار ہے، جو غفور ہے، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، میرا اللہ جو اپنے بندوں سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، ایک ماں کو اپنے بچے سے جتنا پیار ہے اس سے کہیں زیادہ پیار اللہ اپنے بندوں سے کرتا ہے، مگر وہ غفور الرحیم، وہ رحمت والا پروردگار اپنے قرآن میں کیا کہتا ہے؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ میرے بندو، ہم اور گناہوں کو تو معاف کر دیں گے، مگر شرک ہماری بارگاہ میں معاف نہیں ہوگا۔ تم اللہ کے ساتھ شرک کر کے آؤ گے تو ہم تمہیں معاف نہیں کریں گے۔ مشرک کی معافی نہیں ہوگی اللہ کے یہاں۔ مسلمان اس کو ہلکے میں لیتا ہے، کتنے مسلمان اس کو ہلکے میں لیتے ہیں، ان کے لیے شرک کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا پاپ شرک ہے میرے بھائی۔ اللہ قرآن میں 18 نبیوں کا تذکرہ فرماتا ہے، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور یونس اور یوسف اور آدم اور نوح کا تذکرہ فرماتا ہے۔ 18 نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ میرے یہ 18 پیغمبر بھی اگر شرک کر دیتے، اگر یہ بھی مشرک ہو جاتے، اگر ان سے بھی شرک ہو جاتا تو ان کی تمام نیکیاں برباد ہو جاتی۔ پتہ ہے آج آپ کو آج تاریخ کتنی ہے؟ بتاؤ بھائی، تاریخ کتنی ہے آج؟ 18۔ میں عربی کی تاریخ پوچھ رہا ہوں، عربی کی تاریخ پوچھ رہا ہوں۔ اسلامی کیلنڈر کی تاریخ کتنی ہے معلوم ہے کسی کو؟ نہیں معلوم ہے مولوی صاحب۔ اسلامی کیلنڈر کی تاریخ کب پتہ چلتی ہے؟ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، تب جوڑتے ہیں آج پہلا روزہ، ہائے ہائے آج دوسرا روزہ،
آج تیسرا روزہ رمضان کی برابر یاد ہوتی ہے. کبھی کبھی تو 28 کو ہی لوگوں کا بس چلے تو وہ عید 28 کو ہی چاند دیکھ لیں, 28 کو ہی چھت پہ چڑھ جائیں کہ آج چاند نکل جائے, اتنی چنتا ہوتی ہے. رجب کی تاریخ آج 6 تاریخ تھی, مغرب کے بعد 7ویں تاریخ شروع ہو گئی. یہ رجب کی جو 7 تاریخ ہے یہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کا عرس منایا جاتا ہے. ابھی فیس بک کے اوپر میرے بہت سارے دوستوں کا میسج آیا کہ بمبئی میں جگہ جگہ دکانوں کو بڑا سجایا جا رہا ہے اور بڑے کھانے پینے کی چیزیں بانٹی جا رہی ہیں. آج خواجہ غریب نواز کا عرس ہے, جو غریبوں کو نوازتا ہے اس خواجہ کا عرس ہے. میرے پیارے ساتھیوں, آج بھارت کے کروڑوں مسلمان ایک اللہ کے نیک بندے کو, ایک اللہ کے ولی کو غریب نواز کا لقب دے رہے ہیں. کتنے مسلمان ہیں جو اپنی بائک کے اوپر, اپنی دکان کے اوپر KGN لکھتے ہیں یا YKGN لکھتے ہیں. میں نے پوچھا کہ یہ KGN کا کیا مطلب ہے, کہنے لگے خواجہ غریب نواز. میں نے پوچھا YKGN کا کیا مطلب ہے, اس نے کہا یا خواجہ غریب نواز. ہمارے ایک بھائی نے کہا نہیں, KGN کا مطلب خواجہ غریب نواز نہیں, KGN کا مطلب کوئی گارنٹی نہیں, اور YKGN کا مطلب یقیناً کوئی گارنٹی نہیں. میں نے کہا بہت صحیح جملہ, اس نے اس کی بالکل صحیح فل فارم بتائی ہے. غریب نواز اگر کوئی ذات ہے تو اللہ کی ذات ہے میرے بھائی. آج مسلمان کسی اور کو غریب نواز کہہ رہا ہے. کرناٹک کے گلبرگہ میں گیا, وہاں ایک درگاہ ہے, اس درگاہ میں جو مزار ہے اس مزار کو کہا جاتا ہے کہ بندہ نواز کی مزار ہے. یعنی یہ وہ بزرگ ہیں جو بندوں کو نوازتے ہیں. ہمارے پڑوسی ملک پاکستان میں ایک بہت بڑا مزار ہے. وہ کس کا مزار ہے؟ داتا شریف کا مزار ہے. وہ داتا ہیں, وہ سب کو دیتے ہیں. حضرت علی کا نام آتا ہے, ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی کہتے ہیں یا علی مشکل کشا, یعنی علی کون ہے؟ مشکل کو دور کرنے والے. شیخ عبد القادر جیلانی جس مہینے میں پیدا ہوئے وہ مہینہ آتا ہے, ہمارے بہت سارے بھائی کہتے ہیں یہ غوث اعظم کا مہینہ ہے. شیخ عبد القادر جیلانی کون ہے؟ غوث اعظم ہے. غوث اعظم مطلب سب سے بڑی مدد کرنے والے. میرے پیارے ساتھیوں, کان کھول کر کے سن لو, اگر غریب نواز کوئی ہے تو اللہ ہے, اگر بندہ نواز کوئی ہے تو اللہ ہے, اگر داتا کوئی ہے تو اللہ ہے, اگر غریبوں کو دینے والا کوئی ہے تو اللہ ہے, اگر مشکل کشا کوئی ہے تو اللہ ہے, اگر غوث اعظم کوئی ہے تو اللہ ہے. اور مجھے ایک سوال کا جواب دے دو, جب شیخ عبد القادر جیلانی اپنی ماں کے پیٹ میں تھے, جب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اپنی ماں کے پیٹ میں تھے, جب یہ تمام بزرگان دین اپنی ماں کے پیٹ میں تھے, دنیا میں تو ابھی آئے بھی نہیں تھے, ابھی تو دنیا ان کا نام بھی نہیں جانتی تھی. اپنی ماں کے پیٹ میں جب یہ اللہ کے نیک بندے تھے, ان کو ماں کے پیٹ میں آکسیجن کون پہنچاتا تھا؟ ان کو ماں کے خون کے ذریعے ان کے بدن میں آکسیجن کون پہنچاتا تھا؟ ان کو غذا کون پہنچاتا تھا؟ ان کی ماں کے پیٹ میں 9 مہینے کس نے ان کو پالا؟ کس نے ماں کے پیٹ میں ان کو الگ الگ پروسیس میں رکھا اور کس نے ان کو دنیا میں پیدا کیا؟ میرے پیارے ساتھیوں, خواجہ غریب نواز جن کو تم کہتے ہو, جن کو بندہ نواز تم کہتے ہو, جن کو غوث اعظم تم کہتے ہو, جن کو دستگیر تم کہتے ہو, جن کو مشکل کشا تم کہتے ہو, یہ بھی جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تب بھی یہ ان کی مدد کرنے والا اللہ تھا, ان کی بگڑی سننے والا, ان کی بگڑی بنانے والا, ان کو غذا پہنچانے والا, ان کو زندگی دینے والا اللہ تھا. اسی لیے میرا اللہ قرآن میں کہتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ, اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو, تم سب کے سب اللہ کے فقیر ہو, اور اللہ کی ذات اکیلی ہے جو بے نیاز ہے, جو قابل تعریف ہے. شرک سے بچاؤ میرے بھائیو اپنے آپ کو. دنیا کا سب سے بڑا پاپ اگر کوئی ہے تو شرک ہے, اور اس شرک سے اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے پریوار کو بھی بچاؤ. اگر نہیں بچاؤ گے, ہم نے دیکھا ہے بہت سارے علاقوں میں باپ پکا اہل حدیث ہے, باپ نے کبھی شرک نہیں کیا, باپ نے کبھی تعویذ نہیں پہنا, باپ نے کبھی مزار پہ قبر پہ جا کے سجدہ نہیں کیا, مگر اس کی اولاد آج قبروں پہ جا کے سجدہ کر رہی ہے. اس کے بچے, اس کی بچیاں آج گلے میں تعویذ پہن کے لٹکا کے چل رہے ہیں. میرے بھائیوں, اپنے عقیدے کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کی عقیدے کی بھی فکر کرو. ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو, ابراہیم علیہ السلام جب اپنے لخت جگر اسماعیل کو اور اپنی بیوی ہاجرہ کو جب مکہ کے بیابو گیا سرزمین پہ چھوڑ کے جانے لگے, اب
अपने बच्चे को अपनी बीवी को छोड़ के जाने लगे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, वइज़ क़ाला इब्राहीम रब्बि जअल हाज़ल बलद आमिना, ऐ अल्लाह इस मक्का शहर को तू अमन वाला बना दे, चैन वाला बना दे, वजुनुबनी व बनिया अन नअबुदल असनाम, और ऐ अल्लाह तू मुझे और मेरी औलाद को हमेशा शिर्क से बचाना, ऐ अल्लाह मुझे और मेरी औलाद को हमेशा बुत परस्ती से बचाना, ऐ अल्लाह मेरी औलाद कभी शिर्क न करे, मेरी औलाद कभी बुत परस्ती न करे, ऐ अल्लाह मेरी औलाद को हमेशा तू शिर्क से महफूज रखना। अपने बच्चों के अकीदे की फिक्र करो मेरे भाई। अपनी लड़कियों की शादी करो तो जहां तुम ये देखते हो लड़का इंजीनियर है कि नहीं है, लड़का डॉक्टर है कि नहीं है, लड़के का मकान शानदार है कि नहीं है, जब अपनी लड़कियों की शादी करो तो ये भी देखा करो लड़के वालों के यहाँ तौहीद है कि नहीं है, लड़के वाले कुरान और हदीस पर चलने वाले हैं कि नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं हमने जिंदगी भर अपनी बच्ची को शिर्क से बचाया और मेरी बच्ची वहां जाकर के मजार पे जाकर के उसको सजदा करना पड़ेगा। मैंने अपनी बच्ची को कभी कोई हराम चीज नहीं खिलाई और उस घर में जाकर के उसको गैरुल्लाह के चढ़ावे उसको खिलाए जाएंगे। मेरे भाइयों, अगर आपने अपनी बच्चियों की शादी ऐसे घरों में कर दी जहां शिर्क हो रहा है, जहां मज़ारों पर सजदा हो रहा है, जहां कब्रों पर सजदा हो रहा है, तो गोया कि आपने अपने हाथ से अपनी बच्ची का गला दबा दिया, आपने अपने हाथों से अपनी बच्चियों को कत्ल कर दिया। दुनिया में अपने बच्चों को कत्ल कर देना उतना बड़ा गुनाह नहीं है जितना बड़ा गुनाह अपने बच्चों को जहन्नम की आग में झोंक देना है। मेरे भाइयों, अपने साथ साथ अपनी औलाद के अकीदे की और तौहीद की फिक्र करो और आगे बढ़िए। समाज को सुधारना है, समाज की इस्लाह करना है। दूसरा काम आपको क्या करना है? पहला तो समझ गए आप, शिर्क से बचाना है। दूसरा काम क्या करना है? कुरान से ये उम्मत आज बहुत दूर हो गई है। मेरे नौजवान साथियों, अपने दिल पर हाथ रख के बताना, आखिरी बार आपने कुरान कब पढ़ा था? ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, जरा ईमान से बताना कि आखिरी बार आपने कुरान कब पढ़ा था? हमारे कितने नौजवान हैं जिन्होंने आखिरी बार कुरान रमजान के महीने में पढ़ा था। दूसरा रमजान आने वाला है, बीच में एक बार भी फुर्सत नहीं मिली कि कुरान को उठा करके पढ़ सके। ओ लोगो, व्हाट्सएप पर तो रोज तुम अपने दोस्तों के मैसेज चेक करते हो और फेसबुक के ऊपर तो डेली देखते हो कितने लोगों ने लाइक किया, कितने लोगों ने डिसलाइक किया, तुम्हारी पोस्ट को कितने लोगों ने देखा, तुम्हारे स्टेटस को कितने लोगों ने देखा। ओ मेरी बहनों, तुम इंस्टाग्राम पर कोई चीज पोस्ट करके देखती हो, हमारी पोस्ट को कितने लोगों ने लाइक किया। ओ लोगो, ये कुरान भी तो अल्लाह का कलाम है, ये कुरान भी तो अल्लाह का मैसेज है, ये कुरान भी तो अल्लाह का पैगाम है। इस कुरान को तुम खोलने की जरूरत क्यों नहीं महसूस करते? कुरान को क्यों नहीं पढ़ते मेरे भाई? कुरान को हमने बरकत की किताब बना दिया, कुरान को हमने गले में तावीज बना के लटकाने की किताब बना दी। वो बड़ी अच्छी एक नज्म है, बच्चों के किताब में आपको मिल जाएगी, सिलेबस में। ताकों में सजाया जाता हूं, दो दो के पिलाया जाता हूं, आंखों में बसाया जाता हूं, हर वाज में सुनाया जाता हूं। कुरान बरकत की किताब बना के रख दिया गया, ताकों में सजा दिया गया, आंखों में बसा लिया गया। कुरान पर कोई गौर करने को तैयार नहीं है, कुरान को कोई पढ़ने को तैयार नहीं है। ओ मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज कुरान का बांग्ला भाषा में भी अनुवाद हो चुका है, कुरान का इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन मौजूद है, कुरान का उर्दू में भी तर्जमा मौजूद है। जो भाषा आपको आती हो, जो लैंग्वेज आपको आती हो, उस जुबान में कुरान को समझने की कोशिश करो, कुरान को पढ़ा करो, कुरान पर गौर किया करो। ये बड़ी बरकत वाली किताब है। अल्लाह कुरान में कहता है, वक़ाल रसूल या रब्बि इन्न कौमी इत्तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा। कयामत के दिन अल्लाह के प्यारे रसूल कहेंगे कि अय अल्लाह, मेरी कौम ने कुरान को छोड़ दिया था, मेरी कौम ने, मेरी उम्मत ने कुरान को छोड़ दिया था। अय लोगों, ये कयामत के दिन अल्लाह के नबी अल्लाह की अदालत में एक केस दायर करेंगे, कहीं ये केस हमारे खिलाफ न पड़ जाए। ओ लोगों, कुरान से अपना ताल्लुक मजबूत कर लो। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यज़उ बिही आख़रीन। अल्लाह ताला कुरान के जरिए बहुत सारे लोगों को इज्जत देता है और इसी कुरान के जरिए बहुत सारे लोगों को जलील करता है। जो कुरान को पढ़ता है, जो कुरान पर अमल करता है, उसको अल्लाह इज्जत देता है, और जो कुरान को छोड़ देता है अल्लाह उसे जलील कर देता है।
ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا میرے بھائی. موبائل 1 گھنٹے کے لیے ڈسچارج ہو جائے، ہمارے نوجوانوں کی تو ایسا لگتا ہے سانس اٹک گئی، سانس اٹک گئی. ایسا لگتا ہے 1 گھنٹے میں کتنا امپورٹنٹ کام اس کا چھوٹ رہا ہے، کتنے میسج بیچارہ بھی نہیں دیکھ پا رہا ہے، کتنے واٹس ایپ پر اس کے دوستوں نے ویڈیو اور فوٹو بھیجے ہوں گے وہ نہیں دیکھ پا رہا ہے. اور قرآن ایک ایک مہینہ، ایک ایک سال گزر جاتا ہے اور قرآن ہمیں پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے. میرے بھائیوں، یہ امت قرآن سے دور ہے. قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کرو، اس کے بغیر سماج کی اصلاح نہیں ہو سکتی. اور آگے بڑھیے. سماج کی اصلاح کرنے کے لیے تیسرا کام، سماج کی بہت بڑی خرابی یہ بھی ہے کہ آج سماج ہمارا نماز سے دور ہو چکا ہے. اسی بنگال کے علاقے میں، اسی جھارکھنڈ کے اور بہار اور بنگال کے علاقے میں نے دیکھا ہے کہ رات بھر تقریر ہوتی ہے، فجر کی اذان کے ٹائم جلسہ ختم ہوتا ہے، الصلاۃ خیر من النوم کی آواز دے کر کے فجر کی اذان ہو رہی ہے. مؤذن چلا چلا کے کہہ رہا ہے الصلاۃ خیر من النوم. او لوگوں نماز نیند سے بہتر ہے، او لوگوں نماز نیند سے بہتر ہے. رات بھر تقریر سننے والا فجر کی نماز کے ٹائم جا کے گھر میں سو جاتا ہے اور فجر کی نماز نہیں پڑھتا ہے. او لوگوں مسجد آپ بنانے جا رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، مسجد بنا لیجئے، اللہ آپ کو مسجد کی تعمیر کی توفیق دے. مگر یاد رکھنا، اگر آپ نے مسجد بنا لی لیکن مسجد کو نمازیوں سے آباد نہ کیا تو شاعر کہتا ہے مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے. من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا. مسجد کو بنانے سے بڑا کام ہے مسجد کو آباد کرنا. آباد نہیں کرو گے تو مثالیں موجود ہیں میرے بھائیوں. جس مسجد میں 450 سال تک نماز ہوئی اس مسجد کو توڑ دیا گیا، منہدم کر دیا گیا. اور آج جو حالات ہیں میرے بھائیوں بیان کے پار ہیں. بس اللہ سے دعا کرو اللہ رب العالمین ہماری مساجد کی حفاظت فرمائے. بڑے خطرناک منصوبے ہیں، بڑی خطرناک پلاننگز ہیں. آپ کی مسجدیں، آپ کے مدرسے، آپ کے علماء ٹارگٹ اور نشانے پر ہیں. میرے بھائیوں، میں آپ کو کوئی غلط میسج نہیں دے رہا ہوں، بس ایک الرٹ کر رہا ہوں کہ آپ اس ملک کے قانون اور سنویدھان کی روشنی کے اندر، اس کے دائرے کے اندر اپنے تحفظ کی فکر کیجئے. میرے پیارے ساتھیوں، مسجدیں آج بن رہی ہیں مگر ان مسجدوں کو آباد کرنے والے کتنے لوگ ہیں؟ اور مجھے تو کبھی کبھی حیرت ہوتی ہے، آپ بنگال کے رہنے والے ہیں، میں بنارس یو پی کا رہنے والا. جب ممبئی کا نام آتا ہے تو ہمیں لگتا ہے یار ممبئی تو بہت بڑی سٹی ہے. ممبئی کا نام آتا ہے تو ہمیں سلمان خان اور شاہ رخ خان اور فلمی دنیا کی یاد آتی ہے. مگر آپ یقین کریں، آپ کے کلیا چک کے جو حالات ہیں، میرے بنارس کے جو حالات ہیں، ہمارے یو پی کے جو حالات ہیں، آپ یقین کریں نماز کے معاملے میں آپ سے بہتر حالات ممبئی کے ہیں. اور آپ کے اسی علاقے کے بہت سارے لوگ ممبئی میں جاب کرتے ہوں گے، کام کرتے ہوں گے. ان سے جا کے پوچھ لیجئے کہ ممبئی میں برائیاں اپنی جگہ ہیں مگر فجر کی نماز میں آپ چلے جائیے مسجد میں تو آپ کو نوجوانوں کی بڑی تعداد فجر کی نماز میں آپ کو مل جائے گی. آپ کے اپنے علاقے میں بہار، بنگال اور یو پی میں آپ کو نماز کے معاملے میں زیادہ لاپرواہی ملے گی. میرے پیارے ساتھیوں، میری ماں اور بہنوں، نماز وہ عبادت ہے. قیامت کے دن سب سے پہلا سوال ہم سے نماز کے بارے میں ہوگا. سب سے پہلا سوال، ان اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامت صلاتہ. پہلا سوال کیا جائے گا میرے بندے تو نماز پڑھتا تھا کہ نہیں پڑھتا تھا؟ یہ الگ بات ہے. اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے تو کیا وہ کافر ہو گیا؟ اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے. بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ نماز جو نہیں پڑھتا ہے وہ کافر ہو گیا. اور جب کافر ہو گیا اس نے مرغا کاٹ کے دیا، اس نے بکرا کاٹا، اس نے جانور کو ذبح کیا، اس کا ذبیحہ بھی حلال نہیں ہوگا. یہ بہت سارے علماء کا موقف ہے. مگر جو بات دلیل کے اعتبار سے زیادہ مضبوط نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ جو سستی کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتا ہے، وہ یہ مانتا ہے کہ نماز ضروری ہے، نماز فرض ہے، لیکن سستی اور کاہلی کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتا ہے، وہ بہت بڑا گنہگار ہے. مگر وہ کافر نہیں ہے، وہ مسلمان ہے. اگر وہ جانور کو ذبح کرتا ہے اس کا ذبیحہ حلال ہے،
اس کا ہاتھ کا ذبح کیا ہوا جانور ہم کھا سکتے ہیں، مگر بہت بڑا گناہ کر رہا ہے، اس لیے کہ قیامت کے دن پہلا سوال کیا ہوگا؟ نماز کے بارے میں ہوگا۔ اگر نماز کا معاملہ صحیح ہے تو انسان کامیاب ہے، اگر نماز کا معاملہ گڑبڑ ہے تو انسان ناکام ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ قرآن کے 29ویں پارے میں فرماتا ہے جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو جنتی لوگ جہنمیوں سے سوال کریں گے ما سلککم فی سقر، اے جہنمیوں تم جہنم میں کیوں چلے آئے، تم نے کون سا گناہ کیا تھا؟ تو جہنمی پہلا جواب کیا دیں گے؟ قالوا لم نک من المصلین، کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، ہم نمازی نہیں تھے، ہم بے نمازی تھے، ہم نماز کے ٹائم کھیل کود کیا کرتے تھے، ہم نماز کے ٹائم تماشے کیا کرتے تھے، ہم نماز کے ٹائم فضول کام کیا کرتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، کلیا چک کا علاقہ بزنس مین لوگوں کا علاقہ ہے، کاروباری لوگوں کا علاقہ ہے۔ اس علاقے میں لوگ بزنس کو ترجیح دیتے ہیں، نوکری کے مقابلے میں کاروبار کو ترجیح دیتے ہیں۔ مگر میں آپ کو ایک بات بتا دوں، آپ کا کاروبار نماز سے بڑھ کے نہیں ہے، آپ کا بزنس، آپ کا ویاپار نماز سے بڑھ کے نہیں ہے۔ میری ماں بہنوں، آپ کے گھر میں جتنے بھی کام ہو جائیں، نماز کا ٹائم ہو جائے، سارے کام کو اسٹاپ کر کے پہلے نماز پڑھو۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، میرے نیک بندے تو وہ ہیں ان کا کاروبار، ان کی تجارت ان کو اللہ کے ذکر سے اور نماز سے کبھی غافل نہیں کرتا ہے۔ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، نماز پڑھنے والے بندے اللہ سے ڈرتے ہیں، ان کے دل میں ڈر ہے اس دن کا جس دن آنکھیں اور دل پلٹ جائیں گے، جس دن لوگوں کا دہشت کے مارے ان کی آنکھیں اپنی جگہ پہ نہیں رہے گی، ان کے دل اپنی جگہ پہ نہیں ہوں گے۔ قیامت کے دن کا ڈر جس کے دل میں ہوگا وہ نماز کی پابندی کرے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، جس نبی سے ہم محبت کرتے ہیں، جس نبی کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں، اس نبی نے اپنے آخری ٹائم میں امت کو کیا وصیت کی تھی؟ الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے لوگوں نماز پڑھتے رہنا، اے لوگوں نماز پڑھتے رہنا۔ اگر نبی سے محبت ہے اور نبی سے اگر آپ کو تعلق ہے تو نماز کے لیے میرے بھائیوں سارے کام آپ زندگی کے ایک طرف کر دیجئے، نماز سے آپ کو دور نہیں رہنا ہے، نماز کی پابندی کرنا ہے، اور اتنی پابندی کرنا ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، انسان کا دل نماز میں لگ جائے، نماز سے جڑ جائے، اس کا دل مسجد میں اٹک جائے، ایک ٹائم کی نماز چھوٹ جائے تو اس کو ایسا لگے کہ ہاں میرا کچھ چھوٹ گیا۔ آج کل سفر کرنا آسان کام نہیں ہے۔ پہلے لوگ ریلوے اسٹیشن پر نماز پڑھ لیتے تھے، ایئرپورٹ پر نماز پڑھ لیتے تھے، ٹرین میں نماز پڑھ لیتے تھے، ابھی حالات اتنے بہتر نہیں ہیں۔ تو جو نماز کی پابندی کرنے والا انسان ہے، اگر وہ سفر میں رہتا ہے تو بیچارہ پریشان رہتا ہے، یا اللہ جلدی سے منزل پر پہنچ جاؤ، کئی ٹائم کی نماز میری چھوٹ رہی ہے۔ سفر میں حالات ایسے ہو گئے آدمی ہر جگہ نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، تو ایسا انسان فکر میں رہتا ہے، ٹینشن میں رہتا ہے، چنتا میں رہتا ہے۔ میرے بھائیوں، نماز کی ایسی فکر اپنے دل میں پیدا کرو، اس کے بغیر سماج کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔